محبت وہ اپنے بندوں سے باکمال رکھتا ہے۔ وہ صرف اللہ ہے جو ہم سب کا خیال رکھتا ہے۔ وہ بخشتا ہے ہمارے گناہ عظیم بھی، لیکن وہ ہماری چھوٹی سی نیکی سنبھال رکھتا ہے۔ ارے ہم بھول جاتے اسے دن کے اجالے میں، وہ اندھیرے میں بھی ہمارا خیال رکھتا ہے۔ اگر میں کبھی دیر سے لوٹوں تو میری ماں کی طرح میرے حصے کا وہ رزق نکال رکھتا ہے۔ آج ہماری اکثر مائیں اور بہنیں اپنی مفلسی اور غریبی کا رونا روتی ہیں اور شکوہ کرتی نظر آتی ہیں کہ گھر میں روپیہ پیسہ کمائی میں برکت نہیں ہوتی ہے، بلائیں اور مصیبتیں ہیں کہ پیچھا نہیں چھوڑتی، وغیرہ وغیرہ۔ مگر میری مائیں اور بہنیں کبھی یہ سوچنے کی زحمت نہیں کرتی کہ گھر میں بے برکتی اور نحوست کی آخر وجہ کیا ہے۔ تو یاد رکھیے، جب آپ یہ سوچیں گی تو یہی جواب ملے گا کہ اے غفلت پیشہ خاتون، جب تیرے گھر کا گھر سب بے نمازی اور خدا رسول کا نافرمان ہے تو آخر تیرے گھر میں، تیرے مال اور تیری دولت میں برکت کہاں سے پیدا ہوگی؟ لہٰذا جب تک اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے باز نہیں آئے گی، جب تک نماز پنجگانہ کی پابندی نہیں کرے گی، رمضان شریف کے روزے نہیں رکھے گی، شریعت کے احکام پر نہیں چلے گی، تمہارے گھر میں برکت نہیں آ سکتی، رحمت کی برسات نہیں ہو سکتی، اطمینان و سکون اور عافیت نہیں مل سکتی۔ لہٰذا آئیے اسی ضمن میں ایک واقعہ آپ کو سناتی ہوئی چلوں، جس سے سن کر شاید آپ غفلت کے پردوں سے باہر آ جائیں اور نماز اور شریعت کی پابند ہو جائیں۔ سبحان اللہ! ایک آدمی سرکار غوث اعظم بڑے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا، حضور میں بڑا پریشان اور مفلوج الحال انسان ہوں، غربت نے چاروں طرف سے اپنے شکنجے میں کس رکھا ہے۔ حضور میں اپنی تکلیف اور غم کے مداوع کے لیے آیا ہوں، لہٰذا آپ دستگیری فرمائیے، کوئی تعویذ یا نسخہ ہی دے دیجیے تاکہ میری غربت اور گھر کی نحوست دور ہو جائے۔ حضور میں بھی نماز پڑھتا ہوں، میری بیوی بھی نماز پڑھتی ہے، میں کماتا بھی ہوں، پھر بھی کوئی برکت نہیں ہوتی ہے، پورا گھر نحوست کی لپیٹ میں ہے۔ سرکار غوث اعظم نے اس کی فریاد کو سن کر اپنی آنکھیں بند کی اور کوئی دعا، تعویذ یا نسخہ دینے کے بجائے بس اتنا فرمائے کہ جاؤ اپنے گھر کے دروازے پر ایک پردہ لٹکا دو۔ وہ انسان سوچنے لگا، ہائے اللہ، یہ کیسی تعویذ ہے؟ مگر چونکہ بڑے پیر دستگیر یعنی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان تھا، اس لیے وہ گیا اور اپنے گھر کے صحن والے دروازے پر جو اب تک بغیر پردہ تھا، ایک پردہ لٹکا دیا۔ پردہ لگاتے ہی الحمدللہ آہستہ آہستہ پریشانی دور ہونے لگی، نحوست کا خاتمہ ہونے لگا، برکت لوٹنے لگی اور دیکھتے دیکھتے وہ خوشحال اور مالدار ہو گیا۔ چنانچہ ایک دن وہ تحفہ لے کر سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں آیا اور سلام و خیریت کے بعد پوچھا، حضور یہ تو بتا دیجئے کہ آخر اس پردہ لگانے میں کون سی حکمت تھی؟ میں آج الحمدللہ بڑا خوشحال ہو گیا ہوں۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے انسان سن، نحوست اور مفلسی کی وجہ یہ تھی کہ تیرا گھر اب سڑک یعنی روڈ کے کنارے پہ ہے اور اس راستے سے روزانہ کئی بے نمازی انسان کا گزر ہوتا ہے۔ اس طرح بے نمازیوں کی نحوست بھری نگاہیں روزانہ تیرے آنگن میں پڑتی ہے، چنانچہ ان بے نمازی انسانوں کی نظر کی نحوست کی وجہ سے تمہارے گھر سے برکت دور ہو گئی تھی، تم پریشانی کی شکار ہو گئے تھے، اور اب جب تم نے دروازے پر پردہ لٹکا دیا ہے، ان کی نگاہیں تمہارے آنگن اور گھر میں پڑنے سے رک گئی ہیں، اس وجہ سے برکتیں دوبارہ اود کر آئی ہیں، لوٹ آئی ہیں اور تم یعنی ماشاءاللہ الحمدللہ خوشحال ہو گئے ہو۔ اے اسلام کی شہزادیوں، ذرا سوچئے تو صحیح، جب بے نمازی نظر کی نحوست کا یہ عالم ہے کہ اگر اس کی نظر کسی کے گھر آنگن میں پڑ جائے تو برکتیں روٹ جائیں، خوشحالی منہ چھپا لے، تو پھر جس گھر میں سب کے سب بے نمازی ہوں، آخر اس گھر میں رحمت اور برکت کیسے آ سکتی ہے؟ آج گھر کا گھر بے نمازی نظر آ رہا ہے، ماں بے نمازی، بیٹا بے نمازی، شوہر بے نمازی، اولاد بے نمازی، بھائی بے نمازی، گھر کی آج خاندان کا خاندان گھر
گھر کا گھر بے نمازیوں کا اکھاڑا اور اڈا بنا ہوا ہے، تو آج ہمارے گھر میں رحمت اور برکت کہاں سے آئے گی؟ لہذا اے میری ماں اور بہنوں، خوشحالی چاہتی ہو تو نماز قائم کرو، کامیابی چاہتی ہو تو نماز پڑھو، اللہ اس کے رسول کی رضا چاہتی ہو تو نماز پڑھو، قبر میں روشنی چاہتی ہو تو نماز پڑھو، جنت میں جانا چاہتی ہو تو نماز پڑھو، دوزخ کی آگ سے بچنا چاہتی ہو تو نماز پڑھو، اپنی آرزوؤں کی تکمیل چاہتی ہو تو نماز پڑھو، مدینہ منورہ میں حاضری کی آرزو تمنا رکھتی ہو تو نماز پڑھو، اولاد کو فرما بردار دیکھنا چاہتی ہو تو نماز پڑھو، کہ کر جوانی میں عبادت کاہے لیے اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا تو بات کچھ بنتی نہیں، کہ عزت کے ساتھ نوری لباس اچھے زیورات سب کچھ تمہیں دلائے گی اے بیویوں نماز، فاقہ سے مفلسی سے جہنم کی آگ سے سب سے تمہیں بچائے گی اے بیویوں نماز۔ بے شک سبحان اللہ، ہم نہیں چھوڑیں گے۔